بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہود الرسول یعنی رسول ہود علیہ السلام۔ اب اسی قوم عاد کی طرف یہ کیا ہے، ہود علیہ السلام کو بھیجا رب ذوالجلال نے۔ کیسے دیکھیں، وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَىٰ عَادٍ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان کی طرف یعنی قوم عاد کی طرف ایک رسول کو بھیجیں۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ لا یرضی راضی نہیں ہوتا یعنی پسند نہیں فرماتا، بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یحب الفساد فی الارض، اور بے شک اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وکان عاد لا یستعملون عقولهم الا فی الاکل والشرب واللہب واللعب وبناء البیوت۔ وکان عاد، اور قوم عاد جو تھی نا، لا یستعملون عقولهم، اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتی تھی مگر کھانے پینے، لہب و لعب اور گھر بنانے میں۔ یعنی وہ اپنی عقلوں کو صرف جو ہے استعمال کس میں کرتی تھی، اس میں نہیں کہ کس نے پیدا کیا کس کی بات کی جائے نا، صرف اس میں کیا کھا لو پی لو گھر بنا لو کھیل کود لو، بس یہی زندگی سمجھتے تھے۔ وَكَانَ عَادٌ لَا يَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ إِلَّا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللَّهْبِ وَاللَّعِبِ وَبِنَاءِ الْبُيُوتِ، اور قوم عاد اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتی تھی صرف کھانے پینے اور لہب و لعب اور گھر بنانے میں۔ وَقَدْ فَسَدَتْ عُقُولُهُمْ، اور ان کی عقلیں خراب ہو گئی تھیں۔ وقد فسدت عقولہم، ان کی عقلیں خراب ہو گئی تھیں، لأنہم، اس لیے کہ لا یستعملونہا فی الدین، اس لیے کہ وہ اپنی عقلوں کو دین میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ وکانا عاد عقلاء فی الدنیا، ٹھیک ہے، اور قوم عاد دنیاوی اعتبار سے عقل مند تھے، اغبیاء فی الدین، اور دین کے اعتبار سے غبی الذہن یعنی کند ذہن، یعبدون الحجارۃ، اور پتھروں کی عبادت کرتے، ولا یعقلون، اور سمجھتے نہیں تھے۔ قوم عاد دنیاوی اعتبار سے عقل مند تھے اور دین میں کند ذہن تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور ولا یعقلون، اور سمجھتے نہیں تھے۔ فاراد اللہ ان یرسل الیہم رسولا یہدیہم، تو اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ ان کی طرف ایک رسول بھیجیں جو ان کو ہدایت دیں۔ واراد اللہ ان یکون ھذا الرسول من انفسہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ یہ رسول جو ہے وہ انہی میں سے ہو، یعرفونہ، جس کو وہ پہچانتے ہوں، ویفہمون کلامہ، اور اس کی بات کو سمجھتے ہوں۔ کان ہود ذالک الرسول، وہ رسول ہود علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، حضرت ہود علیہ السلام وہی پیغمبر تھے۔ کانا، ٹھیک ہے، کانا ہود ذالک الرسول، ہود علیہ السلام، وہ پیغمبر ہود علیہ السلام ہی تھے۔ ولیدہ فی بیت شریف فی عاد، وہ قوم عاد کے ایک شریف گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ ونشا علی عقل و صلاح، ٹھیک ہے، اور سمجھدار اور نیکی کے سائے میں پرورش پائی تھی۔ چھٹواں سبق، دعوت ہود، ہود علیہ السلام کی دعوت یعنی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا۔ وقام ہود فی قومہ یدعو و یقول، ہود علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے، یدعو، اور ان سب کو بلایا، وقولا، اور کہا اور کہتے ہیں۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور بلانے لگ گئے اور کہنے لگے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی قوم اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا نہیں ہے من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وقال، اور کہا، ہودون، اور ہود علیہ السلام نے کہا، یا قوم کیف تعبدون الحجارۃ ولا تعبدون الذی خلقکم،
اور حود علیہ السلام نے کہا اے قوم تم کیسے پتھروں کی عبادت کرتے ہو اور جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کرتے، وَلَا تَعْبُدُونَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کرتے، یا قوم هَذِهِ الْحِجَارَةُ الَّتِي نَحَتْتُمُوهَا أَمْسٍ كَيْفَ تَعْبُدُونَهَا الْيَوْمَ، کہہ رہے ہیں اے قوم یہ پتھر ہیں الَّتِي نَحْتُمُوهَا أَمْسٍ جن کو تم نے کل تراشا تھا، اے میری قوم یہ پتھر ہیں جن کو تم نے کل تراشا تھا، کیفَ تعبدونها اليوم، آج کیسے ان کی عبادت کرنے لگ گئے، یعنی کل تک ان کو تمہیں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا اور آج تم کیسے ان کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں؟ تو کہا اے میری قوم یہ پتھر ہیں جن کو تم نے کل تراشا تھا، کیف نعبدو تعبدو نہا یوما، اور کیسے اس کی ان کی آج عبادت کرنے لگ گئے، ان اللہ خلقکم ورزقکم وبارک لکم فی الاموال والاولاد والحرث والنسل، بے شک اللہ ہے، بے شک اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا اور تمہارے لیے مالوں میں برکت دی، اولادوں میں اور کھیتی اور نسل میں برکت دی، وجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اور تمہارے لیے اور قوم نوح کے بعد تم کو خلیفہ بنایا، وجعلکم، تمہارے لیے خلیفہ بنایا، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، اور قوم نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا، ورزقکم، تمہیں رزق دیا، قوتاً فی الجسم، اور جسم میں طاقت دی، اور تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں اور تمہیں رزق دیا اور جسم میں طاقت عطا فرمائی، کان من حق هذه النعم ان تعبدوا اللہ ولا تعبدوا غیرہ، کانا من حق هذه النعم، ان نعمتوں کا حق یہ تھا، ان تعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرتے، ولا تعبدوا غیرہ، اور اس کے علاوہ کی عبادت نہ کرتے، یعنی اتنا سب کچھ تمہیں عطا کیا تو قومیات سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو، اور حود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں قومیات کو، اپنی قوم کو، کہ کانا من حق هذه النعم، ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا، ان تعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرتے، ولا تعبدوا غیرہ، اور کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے، ان هذا الكلب الذي ترمون الیہ بعزم لیفارق بیتکم ویتبعوکم کالظل، بے شک یہ کتا ہے نا جس کی طرف تم روٹی پھینکتے ہو، یہ کتا دیکھو، یہ کتا بے شک یہ دیکھو، بے شک ان ھذا الکلب، بے شک یہ کتا جس کے سامنے تم کوئی ہڈی پھینکتے ہو، ترمون الیہ بعزم، جس کی طرف تم کوئی ہڈی پھینکتے ہو، آزمان ہڈی، جس کی طرف تم کوئی ہڈی پھینکتے ہو، لا یفارق بیتکم، تمہارے گھر سے جدا نہیں ہوتا، وَيَتْبَعُكُمْ، اور تمہارے پیچھے رہتا ہے، کالظل، سائے کی طرح، بے شک یہ کتا جس کو تم کوئی ہڈی پھینکتے ہو، یہ تمہارے گھر سے جدا نہیں ہوتا اور تمہارے پیچھے رہتا ہے سائے کی طرح، افرأیتم کلبا یترک سیدہ ویذهب الی غیرہ، کیا تم نے دیکھا کسی کتے کو جو اپنے آقا کو چھوڑتا ہو اور اس کے علاوہ کی طرف جاتا ہو، کہ تم نے کسی کتے کو دیکھا ہے کہ جو اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس چلا جائے، مطلب کتے میں اتنی سمجھداری ہوتی ہے اور تم اپنے معبود کو کیسے چھوڑ بیٹھے، یہ کہنے کا مقصد ہے، اورأیتم حیوانا یعبد حجرا، کیا تم نے دیکھا ہے کسی جانور کو جو جو پتھر کی عبادت کرتا ہو، اورأیتم حیوانا یسجد للصنم، کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا ہے جو پتھروں کے لیے سجدہ کرتا ہو، هل الانسان اضل من الحیوان، کیا انسان حیوان سے زیادہ ذلیل ہو گیا، ام هو اجل من الحیوان، یا وہ جانور سے زیادہ باعزت ہے،